الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين إن الحسن والحسين ريحان من الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
پڑھو سب تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے، تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں بدر و احد و کربلا والے، اور کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کہ کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، توجہ ہے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے، صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے، نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی، نانا نے حضرت حسین کے نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی، اور بابا نے ضرب کے بدلے عبادت خرید لی، پردہ میں ماں نے عفت و عصمت خرید لی، ہمشیر نے جہاں کی شرافت خرید لی، اور حافظ تیرے پیر نے ایک سجدہ کے عوض اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید لی۔ ایک مرتبہ براز روشی پڑھ لو۔ اور اس سے دوستو گرمی بھی ہے لیکن تساں تے محبت والے دیہاتاں کو دور دور دے لوگ آئے بیٹھے ہوئے تے جنہوں نے صرف فرض پڑھنے ہونے نہ وہ آدھے پہن ہوں تساں نزدیک تھوڑا تشریف گھینا ہو تاکہ عمل والے انہوں کو بھی جگہ مل بن جائے۔
تھوڑے تھوڑے میں قریب تھی اور ماشاء اللہ اللہ راضی ہوں گے. ہمیں تو پیچھے سے منہ نہ کر اونا. اچھا انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اشتہارتے عنوان دیتے نے شہادت سیدنا امام حسین سبا کو رضی اللہ تعالی عنہ. عجیب گال ہے کہ جو ہی لفظ شہادت بولیا ویندے سالے دل و دماغ دے اندر صرف اور صرف تصور آندے امام عالی مقام سردار جنت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ایمین بولتے صحیح ایمین. وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت دی ایک کوتاہی ہے کہ انہوں نے تمہارے سامنے انہوں شہداء دا تذکرہ نہیں کیتا جڑے نبوت نے اپنے اکھاں دے سامنے شہید ہو دے دیتے. حضرت امام حسین آپ دا بہت بڑا مقام تے عظمت تے مرتبہ ہے، لیکن آپ دی شہادت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات دے 60 سال بعد تھئی ہے. کتنے سال بعد تھئی؟ 60 سال. لوگ تائیں میں آدھن چاہت کے جناب اتھن کربلا دے میدانج پاک پیغمبر بھی آئی کھڑے ہن، حضرت علی بھی آئے کھڑے ہن، بی بی فاطمہ بھی آئے کھڑے ہن، یہ سارے موجود ہن. وہی بات یہ جو موجود ہن بس جلے پہلے ضرب لگیے حضرت فاطمہ نے آکھے بیٹا تو جان تیرا کم جانے اسد ویدے پہلے. حضرت علی نے دوجی ضرب تے آکھے پتر تو جان تیرا کم جانے. تریجی ضرب تے نانے نبی بھی آکھے کہ میں بھی ویدہ پیاں. بھئی یہ آئے کیا کرن ہم اگر انہوں بننا ہی ہے. یہ گال ایمیں ہے کہ تھیں نہ خدا دے قرآنی چھے، نہ حضور دے فرمانی چھے، نہ سلف صالحین دے اقوالی چھے. اس کرب و بلا دے میدان دے اندر ایک خانوادہ اہل بیت ہے اور ایک وہ دشمن ہن. انہاں تو علاوہ اڑوس پڑوس دے قبیلیاں والے بھی نزدیک نہیں لگے جو سیدنا امام حسین دی شہادت ایک مظلومانہ رنگ اختیار کر گئی ہے. میری گال سمجھتے پہ دوستو، شہید ایک ایسا لفظ ہے کہ جائے لفظ دے
دماغ دے اندر تصور گھن آمن نال، ذہن وچ تصور گھن آمن نال جنت دا تصور ملدے۔ کیا ملدے؟ جنت دا تصور۔ کیوں؟ علماء لکھ دن کہ شہید تے جنت دوہائیں لازم و ملزوم چیزیں، جائے مقام تے شہید ہو سی اتھیں جنت ہو سی، جائے مقام تے جنت ہو سی اتھیں شہید ہو سی۔ یا میں اس تو وقت کے آکھاں کہ ساری دنیا جنت دی تلاش چے، مولوی جنت تلاش کرے دے بدن، پیر جنت گلے دے بدن، عالم جنت گلے دے بدن، زاہد جنت گلے دے بدن، ولی جنت گلے دے بدن، غوث و قطب جنت گلے دے بدن، عبدال و عباد جنت دی تلاش چن، لیکن جنت خود آپ ود کے شہید دے قدمہ دی تلاش دے اندر۔ شہادت اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام کہ شہید تے جنت دے درمیان کوئی فاصلہ کوئی نہیں، کوئی دیوار کوئی نہیں، کوئی لکھت پڑھت کوئی نہیں، کوئی حساب و کتاب کوئی نہیں۔ تارے کول حساب ہو سی، میرے کول ہو سی، مولویہ کول، پیرہ کول، عالمہ کول، زاہدہ کول، ولیہ کول، دہاڑے قیامت دے پل صراط تو جلے گزرنا پوسی، میزان عدل تے تلاوڑا ہو سی، فرشتے روکنے سن، مولویوں حساب دیو، پیروں حساب دیو، ولیوں حساب دیو، قطبوں حساب دیو، عبدالوں حساب دیو۔ یار اساں تابع ہے، فرمایا او اللہ دا قرآن لکھا کھڑے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے دا حساب ہونے جلے اس سب لوگ حساب و کتاب دے رہے ہو سن۔ حدیث پاکی چاہے ہی اسنا دے اندر ایک جماعت آگے سی، وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو سی، جسم بیرے بیرے ہو سی، جسمی چو لہو دیاں ندیاں وحدیاں ودیاں ہو سن، سر کٹے ہوئے ہو سن، ہاتھ پیر انگلیاں کٹیاں ہوئیاں ہو سن، جلے اے جماعت آسی انہاں کو فرشتے رکے سن، ٹھہرو حساب دیو، حساب دیو۔ جب یہ فرشتے رکے سن، دارے والیو میرا اللہ خود میدان عدل دے اندر آویس۔ اللہ پاک آکسی میرے ملائکہ نہیں دینی بھی پہ ایک کون لوگ ہیں، اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے او لوگ ہیں جنہاں نے دنیا دے اتے میری ذات نال اپنیاں جانا دا سودا کر گیتا۔ اپنیاں جانا دا کیا کر گیتا ہے؟ سودا کر گیتا ہاں۔ اللہ کیویں؟ فرمایا انہاں دنیا دے اتے اپنیاں جانا میں کو ویچ دیتیاں ہیں۔ کیا کر دیتیاں؟ ویچ دیتیاں ہیں۔ اللہ یہ خرید و فروخت دنیا دے لوگ کریں دن، ویچن وٹامن یہ تے دنیا دا وطیرہ ہے۔ اللہ فرمائے دے جے مال دی قیمت دنیا تے نہیں لگ دی، ان دا خریدار میں آپ تھی ویدہ۔ میری گال سن دے پہ ہوئے، میں اے زمین بڑھندہ بیٹھا۔ اللہ کیویں؟ فرمایا دارے دے رہن والے ہوئے، تو انہیں لکھاں دا مال ہے اتھائی منڈی چ وکوے سی، کروڑوں دا مال ہے آدھے وے اتھا نہیں وکدا، یہ ملتان لاہور دی منڈیاں چ وکسی، ارباں تے خرباں دا مال ہے آدھے وے یہ انہاں لاہور ملتان دی منڈیاں چ نہیں، انہاں دی قیمت کراچی اسلام آباد اتھوں دے وپاری لے سن، ارباں تے خرباں دی خریداری اتھاں ہو دیئے۔ جے پدما تے بلین دا مال ہوئے وقت آدھن میاں یہ امپورٹ ایکسپورٹ والے جڑے غیر ملکہ مال بھی چینن ان دے خریدار او لوگ ہو سن، اتھائی وکے پدما دا اتھائی زمین تے وکے۔ فرمایا شہید دی جان اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے
کہ دنیا تے خریدار ہی کوئی نہیں، اللہ فرماتے خریدار میں آپ، خریدار میں آپ یا جان اتنی قیمتی بنوے دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ میری گل نہیں ہے کہ مولوی دی گل نہیں، پیر دی گل نہیں ہے، قاری صاحب دی گل نہیں ہے، قاری صاحب دی گل نہیں ہے، یہ اللہ تا قرآن پیا دے، فرمایا ان اللہ اشترا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے لوگو، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے، مسلم بات ہے، اشترا میں خرید کر گدن، میں مل گھن گدن، اللہ کے کو خرید کی تیری، من المؤمنین، اے جڑے ایمان والے ہننا، ایمان والے ہننا، من المؤمنین انفسهم، انہاں دیاں جانا میں آپ خرید کر گی دیا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مال جتنا کم ہو سی، خریدار اتنا چھوٹا ہو سی، مال جتنا زیادہ ہو سی، خریدار اتنا بڑا ہو سی۔ اس واسطے میں عرض کیتے میں شہیداں دیا جانا اتنیاں عظمتاں والیاں، اتنیاں رفعتاں والیاں، اتنیاں برکتاں والیاں، اتنے مقام والیاں، اتنی بلندی والیاں کہ دنیا تے خریدار کوئی نہیں، خریدار آپ اللہ بن گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ صحابہ شہیدن تے تو بھی خریدار اللہ ہے، جے آل بیت شہیدن تے تو بھی خریدار کونے؟ تو سو اللہ دنا کھولے گندے میں کون خریدار ہے؟ یہ جسم دیاں 36,000 نساں ہن، 36,000 نساں یہ رگاں ہن، جلے اللہ دنا گھندے وے ہر رگ دے اندر یہ خون دوڑن لگویں دے۔ ہاں اللہ اللہ الف لکھیا ہوئے، اے لام ہے لا، ہاں اللہ اللہ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا جتنا مال بڑا خریدار اتنا بڑا، اگر صحابہ شہیدن تے تو بھی خریدار اللہ، جے اہل بیت شہیدن تے تو بھی خریدار کونے؟ لوگ تو کو صحابہ تے آل بیت دے درمیان توڑ کر کے پیش کریں دیں، علیحدہ کر کے پیش کریں دیں کہ صحابہ آل بیت انہاں دے درمیان نعوذ باللہ توڑے نہیں۔ نہیں میرے دوستو، نہیں نہیں میرے بزرگوں، آؤ گل ہوں دیئے دلیل دے نال، بغیر دلیل دے گل نہیں ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ دے اندر پہنچن، کوفہ دے اندر پہنچن، کوفی لائیوفی ہزارہ دی تعداد دے اندر مرید ہو گئے۔ کتنی تعداد ہے؟ ہزاروں دی تعداد دے اندر، ہزاروں دی تعداد دے اندر نعمان بن بشیر گورنر رہے، نرم گوشہ رکھ دے نبی دے آل بیت واسطے۔ یزید کو خبر مل دیئے شام دے اندر کہ جناب کوفہ تے تیرے ہتھوں گیا، نعمان بن بشیر نرم آدمی ہے، کوئی سخت بندہ بھیج، انہیں ابن زیاد کو بھیجے، اے بھیس بدل کے آئے، انہیں اعلان کروائے کہ جتنے لوگ امام مسلم دے
امام مسلم دے بیعت ہے جلدی تروڑن اپنی بیعت ورنہ گردن اڑا دے سا لکھیں نے حضرت مسلم بن عقیل نے ظہر پڑھائی ہے تے جناب ہزاروں دی تعداد وچ لوگ اثر پڑھائی نے سینکڑوں دی تعداد ہو گئی ہے مغرب پڑھائی نے کچھ نفوس باقی بچن عشاء پڑھائی نے سلام پھیرے نے دے دن تے ہکو 90-95 سال دا بوڑھا بابا پچھو بیٹھے باقی سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے جناب مسلم نے پوچھا وہ بابا تو کیوں بیٹھے سارے تے چلے گئے سب چھوڑ گئے اے بوڑھا آکھن لگا اے مسلم بن عقیل میرا نام ہانی بن عروہ ہے ہانی بن عروہ ہے میں محمد کریم دا صحابیاں میں حضور دے کٹھے وقت گزارے بھی میں تھوڑے نانا دے کٹھے وقت گزارے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد نے جڑا اعلان کی تے انہیں تے عمل پیراؤ ہو سی لیکن آؤ سب لوگ تھوڑا ساتھ چھوڑ گئے میرا گھر بھی حاضر ہے در بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے جان بھی حاضر ہے میرے گھر تشریف گناؤ میں تو کو پناہ دے سا یہ جوڑے توڑے اللہ تے چاہا یہ محبت ہے یا عداوت ہے ابن زیاد دی سی آئی ڈی پچھو لگی ہے تلاش کریں دے ودن گنے دے ودن پہنچ دیاں خبر مل لیے کہ جناب مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ دے گھر رہن انہوں نے اطلاع بھیجیے ہانی کو گرفتار کر رہا ہو حضرت ہانی آگن ابن زیاد کھن لگا میرا جبر جاننے میرا ظلم جاننے میرا قہر جاننے تے کو پتہ نہیں ہندی سزا کیا ہے آکھن لگے میں کو معلوم ہے آدھے سرطن تو جدا کر دے سا اگر مسلم میرے حوالے نہ کیتا آکھے ہور کوئی گل آکھن لگا اس تو بڑی کیری گل ہے اس تو بڑی کیری گل ہے آکھے جان گھن سے ہاں جان گھن سا میں کو تیرے تے ترسان دے بڑھڑا بندہ ہے 90-95 سال عمر ہے حضرت ہانی نے دربار ابن زیاد دے اندر ببانگے دہل کھلے لفظاں دے اندر آکھا آئی ابن زیادہ جے جان مانگو تو جان دیں گے حالی سبحان اللہ نہیں چاہی دی جان مانگو تو جان دیں گے اور مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے آدھے جان منگے حاضر مال حاضر ہر شے حاضر پر محمد خاندان دا چشم و چراغ تیرے حوالے کراؤ ہو سکتا نہیں ابن زیاد آکھے ڈراؤ بر خانے تے گھن منجو تلوار گردن تے رکھو جناب ہانی آدل او ابن زیاد میں کو ڈریندہ پائے ایتا ہک جان ہے اگر لکھاں جانا ہو میں نبی دے خاندان تو قربان کر چھوڑا اس بے ایمان نے جلاد کو حکم دیتے حضرت ہانی بن عروہ دی گردن اتار رہے بوڑھا صحابی جانتے تے کھیر گئے مگر حضرت مسلم دا راز نہیں دیتا اے صحابات اہل بیت دی محبت دی دلیل ہے یا عداوت دی دلیل ہے زہر اللہ سو بھائی یہ میں عام واقعہ نہیں پڑھتا بیٹھا میں تو کو حدیث رسول سنے دا بیٹھا ہاں یہ سارا سٹیج ذمہ داری علیہ ہے اللہ دی قسم بڑا بندے دا لکھیا ہوئے قصیدہ بندے دا لکھیا ہوئے مرثیہ بندے دا لکھیا ہوئے یہ میں ہے کہ نہیں مرثیہ بندے لکھے قصیدہ بندے لکھے بوڑھا بندے لکھے تے بندے دے کلام غلطی دا احتمال ہے
جھوٹ دا احتمال ہے، لیکن نہ اللہ دے قرآن وچ غلطی دا احتمال ہے، نہ محمد دے فرمان وچ غلطی دا احتمال ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک بڑی مثال بھی سنے دا ونجا کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ گھن گئن یزید دے دربار دے اندر، گھن گئن امام زین العابدین جان دے وہ کون ہیں؟ بولو تے صحیح بھائی، ہیں حضرت امام حسین دے بیٹے ہیں جڑے کربلا وچ کلے بچن ہیں، جنہاں نے اپنے یہ سارے دکھ ساریاں تکلیفاں اپنی اکھاں نال دیکھیاں۔ کیڑے امام؟ بولو تے صاحب، امام زین العابدین، انہاں کو امام سجاد بھی آکھا گئے، امام سجاد بھی، انہاں دا نام کیا ہے؟ زین العابدین یہ نام نہیں، توجہ کرے سو، زین العابدین یہ نام نہیں۔ کیوں؟ زین العابدین دا معنی تھی دے بہو اچھی عبادت کرن والا، بہو چنگی عبادت کرن۔ یار تساں اے ویلے خلل سٹے ملاؤ، ڈارے ان کو ملاؤ، ہوں ملاؤ کوئی دو بندے مونڈیاں تے ہاتھ رکھیں۔ توجہ میری طرف، کیا نسیدہ پی ہمیں امام زین العابدین، میں تمہارے کو لوگ انہاں دا نا پوچھے نا پوچھے میں تے تساں آکھے زین العابدین، زین عربی دے اندر آدن بہو چنگا، بہو اچھا، عابدین بہو اچھی عبادت کرن والا، یہ انہاں دا لقب ہے، یہ انہاں دا نام بولو بات آکھا میں دے امام سجاد، امام سجاد یہ بھی نام نہیں۔ کیوں؟ سجاد مانا بہت زیادہ سجدے کرن والا، بہت زیادہ۔ آپ اپنے بابا دی شہادت دے بعد بس مدینہ تو بہر صرف اور صرف عبادت کرے دے ہاں، سجدے کرے دے ہاں۔ فرمینے ہیں میں کہیں ٹھڈا پانی نہیں پیتا، ٹھڈا پانی میرے سامنے آوے میں کو معصوم علی اصغر دی پیاس یاد آوے تھی، فرمایا اس واسطے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیندا۔ سجاد بہت سجدے کرنے والا، نا کیا ہے؟ بولو نا بھائی، بڑی محبت کریں دے میں، بڑا پیار کریں دے میں، زندگیاں گزاری بیٹھے ہوئے، مولویاں دیا تقریریں سن دے ہوئے، اپنے عقیدے دا پتہ بولو ہے، پروں 12 امامہ دے نام پوچھو، 14 معصومہ دے نام پوچھو، نسیندے نہیں نس ہے تے تواڈا حال یہ سارے امام ہیں۔ تو میں نے سن حضرت سیدنا امام حسین دے بڑے بیٹے دا نام ہے حضرت علی اکبر، علی اکبر تے چھوٹے معصوم جنہاں کو ہتھاں دے ہوتے چاہ کے گھن گئے
تے تیر لگے شہید ہو گئے وہ معصوم علی اصغر تے اے درمیان والے ہن انہاں دا نام ہے حضرت علی اوسط حضرت علی اوسط یہ علی ہے علی دا معنی بلند علی دا معنی اللہ دا نام بھی ایک علی ہے وہو العلی العظیم وہو العلی العظیم یہ تو کو دن سنی علی نہیں منے دے علی دی شان نہیں منے دے اسا آتے علی بلند دے علی دا نام بھی بلند دے علی دا مقام بھی بولو نا زور نہ لاکھو جا یار انہاں دا مقام بھی بلند دے شان دیون والا جانے شان گھنن والا جانے تساں تے میں کون ہے بحثاں کرن والے دربار یزید دے اندر تے یزید بے ایمان نے حضرت امام حسین دا سر مبارک ایک تشت دے اندر کیا ہوئے تھال دے اندر کیا ہوئے اس بدبخت نے چھڑی چاہتی ہے اور حضرت امام حسین دے ہوٹاں تے لیندہ بیٹھ کڑھائی گندہ دے اتے لامن لگے کڑھائی ہوٹاں تے لائے سی دربار عام میں پبلے کے مجمع لوگ میرے دوستوں میرے بزرگوں اتھو بھی جب اس بے ایمان نے توہین کی تیئے احانت کی تیئے یہ چھڑی جناب امام دے ہوٹاں تے لائیے حضرت برائدہ اسلمی حضور دے صحابین جناب برائدہ اسلمی 100 سال دی تقریباً عمرے بوڑھے صحابین اٹھی کھڑن ون کے اس بھرے دربار دے اندر یزید دا ہاتھ پکڑے فرمائے ظالمہ ہن چھری اے چھڑی لائی ہوئی خبردار ولا اگر ایسی حرکت کی تھی تیرا ہاتھ کٹنے سے میں حضور دے کٹھے زندگی گزاریے میں انہاں اکھا دے نال نبوت ہوں حسین دے اے ہونٹ چپے دے ڈٹھن میں حضور کو انہاں دندہ تے پوسے دے ہوئے ڈٹھے می میں حضور کو پیار کرے دا ہویا ڈٹھے می بدبختہ ظالمہ تو چھڑیاں بیٹھا لے دے میرے کول برداشت نہیں ہونا یزید بے ایمان نے ڈٹھے کہ اس بوڑھے دے اندر بھی اتنا جذبہ ہے عقل لگے ہاں میں حضور دا صحابیاں حضور دے نال وقت گزارے یزید نے چھڑی تے ہٹاؤ بھی دیئے لمبی گفتگو ٹائم جمعہ دا تھوڑا ہے حضرت امام زین العابدین نے رخ کی تے یزید کھل لگا کوئی مطالبے 4 تا 5 ہن آخری مطالبہ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے اج جمعہ دا دن ہے یزیدہ میں چاہنا اج جمعہ دا خطبہ میں حسین دا بیٹا دیواں یزیدہ کھل لگا کوئی گل نہیں ہے دربار میرا ہے مجمع میرا ہے مسجد میری ہے لوگ میرے میں فاتحہ کیا کر گھنسن جناب امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمائے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تیئے رب دیاں تعریفہ کی تیئے خدا دیاں تعریفہ کرن دے بعد جناب امام نے آل بیت دی منقبت بیان کی تیئے شان بیان کی تے مقام بیان کی تے عظمت بیان کی تیئے آپ شان بیان کریں دیاں جب اہل بیت دے مصائب تے عمل لگل مجمع دے اندر کھلبلی مچیے قریب ہا یزید جٹھے لوگ شاید میرے گربان اچنا پائے ونجل اٹھی کے میری مخالفت نہ کر لے ون میری تن کو سر جدا نہ کر دے ون اس نے اشارہ کی تے مؤذن دی طرف آزان نے جناب مؤذن اٹھے آزان شروع کی تھی ہے اللہ اکبر
جناب حضرت زین العابدین آپ نے کیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ مؤذن نے آکھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین فرمیدن او بدبختا، او بدبختا، اے لا الہ دی شہادت اے تا اساں اپنے خون نال دیتی بیٹھے ہیں، اے تا اساں اپنے خون نال لیتی بیٹھے ہیں کہ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، میرا تے خاندان آیا بھی لا الہ واسطے ہے کرب و بلا دے میدان دے اندر۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بساں تے ایک شیر لکھیا ہوں دے، دکانہ تے کلنڈر لکھے کھڑے ہونے، تو سبھی پڑھ دے وے کہ شاست حسینوں، سبحان اللہ، توری تو قربان تھی ماں۔ شیر کیا لکھیا ہوں دے کہ شاست حسین پادشاہ است حسین، شاست حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ، لا الہ۔ لوگ آدن جو نعوذ باللہ حسین کرسی واسطے آیا ہی، حسین بادشاہت واسطے آیا ہی، میں آدھا نہیں، حسین تے کلمے کو بلند کرنے واسطے آیا ہو۔ حقا کے بنائے لا الہ، لا الہ، ایک کلمہ بلند ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بتیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ، پڑھو چاہ یار، لا الہ الا اللہ۔ مؤذن آکھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ جناب امام زین العابدین آکھے اساں تے ہینا تو شہادت دیتی ہے۔ مؤذن نے آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت مسلم، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او یزید سن لائے، مؤذن تیرا، مؤذن تیرا، مسجد تیری، منبر تیرا، محراب تیرا، ملک تیرا، گورنری تیری، بادشاہت تیری، لیکن اذان دے اندر کل بھی میرے نانے دانا گونج دا ہے تے اج بھی میرے نانے دانا گونج رہی ہے۔ صرف اج نہیں، تو قیامت تک دیکھ سے امریکہ دے اندر ایو کلمہ گونج سی، پاکستان دے اندر ایو کلمہ گونج سی، برطانیہ دے اندر، روس دے اندر ایو کلمہ تے اج افغانستان دے اندر، قندوز دے اندر، قندھار دے اندر، کابل دے اندر، تورا بورا دے اندر کیڑا کلمہ پیا گونج دے، سمجھنا ہی آ رہی کہ اشہد انہ ہے، اے نامہ بلند ہے، اے نامہ بولو نا ہے۔ کوئی مٹاونا چاہوے بٹ، کوئی گھٹاونا چاہوے تے گھٹ ہے نہیں سکتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کتنا بدے ہوئے، کیا سوچیں دے بدے ہوئے، میری سمجھ کو لو ایک گال باہر ہے، سمجھ نہیں آتی، کریں آپ تحقیق کیتی نہیں، پوچھیا نہیں، بس انہاں جو آنکھیں چاہ نعوذ باللہ اہل بیت کو نبی دے صحابہ کچھے ایسا سوچ بچار اچ پہ گئے، ایمین
بھائی اپنا عقل بھی تو کوئی استعمال کریں دیکھو ہے نا اللہ ہوتے چاہا سارے بزرگ ہیں حضرت مولانا علامہ محمد عبد الستار صاحب توسوی سبق رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیان ایک فوجی کو خط آیا چھاونی خط کیا آیا کہ تیری بیوی جڑی ہے نا وہ بیوہ تھی گئی ہے ساری سرائکی جادن بے رنڈڑ تھی گئی ہے تیری بیوی کیا تھی گئی ہے رنڈڑ تھی گئی ہے بیوہ تھی گئی ہے وہ فوجی شدہ وہ رومن پہ گیا خطی پڑھے تے روے شہی سنگتی کٹھے تھی گئے انہوں نے کہا کملا کیوں رودا پہ وہ سہیں گھروں خط آئے میری زال شدی بیوہ تھی گئی ہے انہوں نے کہا کملا تھی گئے تو جیندہ بیٹھے وہ کتوں بیوہ تھی گئی ہے جب تک تو جیندہ ہے وہ کتوں بیوہ تھی سی میں کہ یار سجیندہ میں ہی بیٹھا ہم لیکن وہ جو آدھے پائے ہیں لیکن وہ تو سبھی جو آدھے یار گال ہی تا مول صاحب قرآن حدیث تے رسین صحابت اہل بیت دی محبت رسیے حقیقی واقعات رسن لیکن یہ نا بھئی دین پھرتو گرتو شاید نا نہیں او آکھے اے آکھے ایندہ نا دین اللہ دا قرآن دین محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے حجت او ہے کہنا بتاتے ہوئے بول صاحب چیک کرو دیہاتی لوگ ہیں اجاٹ لوگ ہیں ان پڑھے ہیں ساکو کیا پتہ لگے انتے بھی نہیں وہ بھی آدھن انڈیا نے ہیں ای بھی آدھن ساری سمجھ گال نہیں آدھی ساری سمجھ گال نا کریں تو سا گھڑا گھنن لوہار دی دکان تے گئے وے جو سا کو گھڑا دے اب بولو تے صحیح یار گھڑا گھننا ہوئے کتا میں دے ہیں کوہاڑی گھننی ہوئے کتا میں دے ہیں لوہار کو لو جے پلانگ کرسیاں بڑمامنی ہوئے تے کہندے کول بیندے وے ہیں درخان کو لو او ساری سمجھے نہیں سمجھتا دین دی سمجھ کوئی نہیں اتنا ہی پتہ نہیں لگتا ناراض نہ تھی وے پتہ ہر شاید لگ دے سمجھ ہر شاید ہی ہے ایسا خوش کے مولوی ہیں ساری گال ذہن تیری میں بھی دے عقل دے اندر نہیں آدھی میرے دوستوں میرے بزرگوں صحابہ بھی شہیدن تے آل بیت بھی شہیدن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بھی چوئن میرے آقا دے سکے چچائن احد دے میدان دے اندر تمام صحابہ دے شہداء دے لاشے آ چکن میرے آقا منتظر بیٹھن انتظار اچ بیٹھن ہر کہیں دے لاشے آئین میرا چچا نظر نہیں آدھا حضرت علی حضرت عباس کو پھر بینن گولاؤ تلاش کر رہا پورا میدان احد چھانے میں نظر نہیں آدھا بلاخر آپ آخری کنارے دے اندر ملدن کتھیں ہاتھ کٹے ملدن کتھیں بازو کٹے ملدن کتھیں سر مبارک کٹے آئے کتھیں سینہ مبارک وہ بھی چاک شدائے جگر اندرو کوئی نہیں دل کوئی نہیں کتھیں جنگھا مبارک حضرت علی گٹھڑی بن کے گھننا دن حضور فرمیدن میرے چچے دلاشا حضرت علی دیاد کئی جو ہنجو جاری فرمیدن میرے آقا اس گھڑی دیت نر جناب حمزہ دا وجود مسعود میرا نبی جڑا حوصلیاں دا پہاڑ ہمتاں دا پہاڑ کہیں حوصلہ نہیں آ رہا کہیں حوصلہ نہیں آ رہا طائف دے اندر پتھر مارے نے نبی حوصلہ نہیں آ رہا مکے دے اندر
پیراں دے تلے کنڈے بچھائے نے، حوصلہ نہیں ہاریا، وجود تے اجڑیاں سٹیاں گئیاں، حوصلہ نہیں ہاریا، لیکن جب اج اپنے مظلوم چچا دلاشا سامنے آئے، زندگی بھر خدمت کرنے والا چچا، جگر کٹیا ہوئے، اکھاں کڑیاں ہوئیاں، کن کٹے ہوئے، لب کٹے ہوئے، نبی پاک غصے دے اندر لال انار دی طرح سرخ چہرہ، خون تے ہاتھ رکھے، آسمان وال نگاہ کی تھی، اللہ آئندہ سال اگر موقع دے میں ایک چاچے دے بدلے 70 کافروں دا مسئلہ کرے۔ رب نے قرآن نازل کیتا، فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، ونجو میرے محبوب کو آکھو فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ میرے حبیب بدلے دی گل نہ کر، بدلے دا بدلا ہوئے سی، صبر کرے سوتے میں اللہ صبر کرن والیاں دے نال۔ نبی سی صبر کیتے، کیا کیتے؟ صبر کیتے۔ حضور دا چچائے صحابی شہید صدق امام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا دے میدان دے اندر 10ویں دی رات آخری خطبہ حجت الوداع دا ارشاد فرمائے، لوگوں کو سمجھائیں گے میرا حق سجانو، میرا حق پہچانو، اس وقت روئے زمین دے ہوتے، کائنات دے ہوتے میرے جیسا نبی دا نواسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا راکب دوش رسول کوئی نہیں ہے، میرے جیسا نبی دے سجدیاں نال کھیلن والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ نہیں جی؟ آپ نے فرمایا لوگوں میرا حق سنانو، میرا حق پہچانو، ناجائز میرے خون دے اندر اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، لیکن انہاں بے ایمانہ تے کوئی اثر نہ ہویا، کوئی گل نہ ہوئی۔ آخری گل آپ نے فرمائی اور لوگوں صبح میرے گردنہ تے خنجر چلے سو تو کو معلوم نہیں ہے، پوچھو فلاں فلاں صحابی تو کہ ایک دن میرے آقا مدینہ طیبہ دی اندر سارے گھر کو گزر دے پائیاں، میں حسین چھوٹا ہوں، رومن دی آواز آئی، میرے نبی نے قدم روک دیتے، قدم روک دیتے۔ سیدہ فاطمہ آئیاں فرماون لگے بیٹی میرا تیرے نال بڑا پیار ہے، لیکن میں حسین کو اس تو بھی زیادہ پیار کرے نا۔ فاطمہ میں حسین دا رومن برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگوں بچپن دے اندر جڑا نبی حسین دی رومن دی آواز سن کے قدم روکنے دے برداشت نہیں کر سکتا، وہ کی میں کربو بلا دے تیر و تلوار برداشت کر سکتا۔ لیکن انہاں بے ایمانات کوئی اثر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، صبح محرم آپ میدان دے اندر آئیں، جمعہ دا مختصر وقت ٹائم ختم ہو رہی ہے، بس صرف دو لفظ عرض کرنا، دو باتاں عرض کرنا کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان دے اندر آئیں، حالانکہ صبح تو دیکھ رہے ہیں جڑا جا رہی ہے واپس نہیں آ رہا، جڑا ویدہ پہ واپس نہیں آدھا پیا۔ آپ آخر ٹائم دے اندر خیمے دے کول آئیں، ہم شیرہ کو فرمائیں گے ایتونی بعمامت رسول اللہ والسیف علی المرتضی والقوس حسن المجتبی، میں کو نانے محمد دی دستار چالیو، میں کو نانے محمد دی دستار چالیو، اب علی دی تلوار چالیو، بھائی حسن دا تیر کمان چالیو، ہن میں آپ میدان دے اندر ویندہ پیا۔ آپ میدان دے اندر آئیں، شمر رام تھی سامنے آیا، کیویں آئیں حسین آخری گل بیعت کرو، بیعت نہیں تے لڑائی۔ آپ نے فرمایا
سر ہک کے انعام دوئن تے سر کٹ کے انعام گھننے میں سر کٹوا کے انعام گھننے تے یزید جیسے شیطان کو لو انعام گھننے تے میں رب رحمان کو لو انعام گھننے یہ دنیا بھی عارضی ادا انعام بھی عارضی تے آخرت بھی دائمی تے انعام بھی بولو نا دائمی وہ آکھن لگا بے ذات سوال بیعت دائے توجہ کرائے حضرت امام نے جرت نال فرمایا اے ہاتھو ہاتھے جے کو نبی چمے اے او ہاتھے جے کو فاطمہ الزہرا چمے اے او ہاتھے جے کو علی المرتضی چمے اے کٹی تے سکدے پر ظالم دے ہاتھ دے اتے نہیں آ سکدا وکھن لگا وال آپ نے فرمایا میری نماز قضا پئی ہوندی ہے میں اللہ دی نماز ادا کرے ساں آکھن لگا پانی نہیں ہے فرمایا میں تیمم کرے ساں آپ نے 2 رکعت نماز نفل دی نیت کی تھی ہے اللہ اکبر پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھن دے بعد آپ نے پڑھیا الحمدللہ رب العالمین کیا مانا حمدہ تیریاں صفتہ تیریاں شکرانے تیرے اور لوگوں سارا گھرانہ شہید تھی گئے حضرت حسین الحمدللہ الحمدللہ سنیا دا عقیدہ سنو کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین آپ نے سبحان کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین اور ہنس کے جس نے پی لیا کیا کر کے ہنس کے کھل کے ہنس کے جس نے پی لیا صرف سواپا کے نہیں ماتم کر کے نہیں ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین واہ حسین تو سب یاد واہ حسین واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ اور آندھیوں میں جل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ آپ نے قیام فرمائے رکوع کی تھے سر سجدے دے اندر میں کیوں نہ آکھا کہ سید سجدے نال سجدے دے بن سجدے دے سید سجدہ نہیں تھوڑے سید دی چھاتی تے شمر ہوئے سید سجدے کو بھجدہ نہیں آپ دا سر سجدے دے اندر ظالم سوچیا اذا ابا بہادر نانا بہادر اٹھیا دے کو ختم کر دے سی میں تھیں اپنا کم کرا اس ظالم نے خنجر جلایا لیکن سنے حسین دا کیا حال بنیا کہ قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں لیکن حسین محو تھے دیدار یا اللہ دا دیدار بھی بولنا خدا پہ سنے حسین نے سر سجدے رکھ کے جام شہادت نوش کر کے امت کو سبق دیتا کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں کچھ سمجھ آئیے تو کربلا دے اندر تو حقو تے میں کو کیڑی شاید دا سبق ملے نماز دا سبق ملے قرآن دا سبق ملے سجدے دا سبق ملے صبر دا سبق ملے ہمت دا سبق ملے حوصلے دا سبق ملے جرت دا سبق ملے شجاعت دا سبق ملے
بہادری دا سبق ملے ہے یا کوئی نہ؟ بولو نا بھائی، حسینی اساں ہیں، حسینی اساں ہیں۔ جے قوم وچ صبر نہیں ہے وہ کیویں حسینی ہو سکے؟ جے قوم وچ ہمت تے حوصلہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، وہ کیویں حسینی ہو سکے؟